اب کریں. اچھا Yes, please. اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے تمام جو ہے پارٹیسپیشن جو یہاں پہ موجود ہیں، سارے بچے، ان کی مدر، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور الحمدللہ کہ آج ہم لوگ پھر یہاں پہ جو ہے جمع ہیں ایک نیک مقصد کے لیے. اور آج جو جس سورت کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے سورہ الم نشرح. سورہ الم نشرح کے اچھا میں اپنے ٹیوشن میں بچوں کو یہ پڑھواتی بھی تھی. اس کے ویسی آپ کو بینیفٹس بھی بتاؤں کہ حافظے کے لیے اور علم میں اضافے کے لیے اور اچھا یاد کرنے کے لیے آپ اس کا اگر جو ہے پڑھنے سے پہلے اگر آپ یہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، اللہ سے دعا مانگ کے اسٹارٹ کریں پڑھائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنی اس کی برکات سے نوازے گا کہ پڑھائی آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں رہے گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ سمجھ کے جو بھی آپ کا جو ہے وہ چیپٹر ہے، کوئی سبجیکٹ ہے، وہ آپ کو ایزیلی لرن ہو جائے گا. تو یہ اس کا تو ہم نے سمجھ لیں کہ ہمیں اس کا جو ہے ہم نے اس کے بینیفٹس حاصل کیے ہیں الحمدللہ. جتنے بچے تھے سب بہت جو ہے دل سے جو ہے یہ پڑھتے تھے. اس کے بعد ہم اپنی جو ہے پڑھائی کا آغاز کرتے تھے. تو اس کو مطلب چوز کرنے کی وجہ ایک یہ بھی تھی تاکہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ سارے اسٹوڈینٹس جو ہیں ان کے لیے بہت زیادہ جو ہے برکات والی یہ صورت ہے الحمدللہ. اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں. وعلیکم السلام. تو اب آتے ہیں ہم اس صورت کی طرف کہ یہ صورت ہے مکے میں نازل ہوئی اور پرآشوب دور میں، اس وقت جبکہ نبوت کا پرآشوب دور تھا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت مشکلات میں تھے اور کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے، آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہے تھے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہمت بڑھانے کے لیے یہ صورت نازل فرمائی. سورہ ضحیٰ کے بعد سمجھ لیں کہ فوراً سورہ ضحیٰ کے بعد یہ صورت نازل کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دلانے کے لیے. تو اس صورت میں 1 رکوع اور 8 آیات پر مشتمل یہ صورت ہے اور اس کا ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ جو ہے کیا کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا کہ ان کو کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں. تو پہلے ہم اس صورت کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس کی جو ہے تفسیر کی طرف آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک. الم نشرح لک صدرک، اے نبی ہم نے آپ کا سینہ کشادہ کر دیا. اچھا صدرک کس سے کہتے ہیں؟ سینے کو. نشرہ کہتے ہیں کھول دینا. اے نبی ہم نے آپ کا سینہ کشادہ کر دیا یا ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا. اب سینہ کھولنے سے مراد کیا ہے؟ آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ شق صدر کا واقعہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد نبی ہیں اللہ کے جن کو کہ شق صدر کا جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ واقعات 2 دفعہ پیش آئے زندگی میں. ایک جب آپ بہت چھوٹے تھے اور بچوں کے ساتھ جو ہے جب آپ حضرت دائی حلیمہ کے پاس جب آپ رہتے تھے تو اس وقت آپ کے ساتھ پیش آئے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے اور آپ کا سینہ مبارک چاک کیا تھا اور اس میں سے آپ کا دل نکال کے اور اس کو تشت میں ڈال کے اور زمزم کے پانی سے دھو کے اور اس کے بعد دوبارہ سے آپ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ تھوڑے سا مطلب یہ آپ کی ایک طرح سے جو ہے سمجھ لیں کہ کمپلین تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے اتنا نوازا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام ان کو جو ہے خلیل اللہ کا بھی لقب دیا.
اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ جو ہے وہ منتخب ہوئے کہ اللہ سے انہوں نے کلام کیا. حضرت ادریس علیہ السلام کا اللہ نے درجہ بلند کیا. حضرت کیا کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت عطا کی. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ نے بادشاہت عطا کی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری نبی تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے زیادہ سمجھ لیں کہ مصیبتیں اور تکلیفیں ان کو برداشت کرنی تھی، کیونکہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن مجید آخری کتاب تھی اور یہ سب کچھ لاسٹ ٹائم ہو رہا تھا، کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اتنے سارے نبیوں کو بینیفٹ دیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بینیفٹ دیا اللہ تعالیٰ نے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس صورت میں فرمایا، اپنی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا رہا ہے کہ اے نبی، ہم نے تم کو جو ہے شق الصدر کا جو ہے سمجھ لیں کہ اعزاز عطا فرمایا، جو کسی نبی کو بھی ہم نے نہیں دیا. آپ کے سینے مبارک کو ہم نے کھول دیا. سینہ کھولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی اچھائی برائی اور جو ہے نیکی بدی اس کی تمیز سکھا دی. اس کے بعد کینہ کدورت ہے کہ ہمارا دل جو ہے، انسان کا دل اللہ نے بنایا ہے، اس کے اندر بغض ہے، اس کی بیماریاں ہیں، بغض ہے، کینہ ہے، کدورت ہے، یہ سب دل کی بیماریاں کہلاتی ہیں. تو جب دل کی بیماریاں آپ کے دل میں موجود ہوں تو کبھی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام جو ہے وہ بیماریوں سے پاک کر دیا. 2 دفعہ سینے مبارک شق کرنے کے بعد آپ کو اس میں صبر و تحمل اور برداشت اس کے اندر سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنی مصیبتیں ان کو برداشت کرنی تھی، جتنی ان کو صعوبتیں برداشت کرنی تھی، اس کے لیے وہ پریپیئر ہو گئے. یہ اللہ کی طرف سے ان کو ایک انعام تھا، ایک گفٹ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اتنے پریشان تھے، اتنی زیادہ ان کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اتنی صعوبتیں برداشت کرنی پڑ رہی تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ پریشان مت ہوئیے. ہم نے آپ کو 2 دفعہ ہم نے یعنی کہ آپ کا سینہ کھول دیا. الم نشرح لک صدرک، اے نبی ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا. ووضعنا لک ذکرک، اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار دیا. اچھا بوجھ کیا ہے؟ سورہ کہف میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ان کفار مکہ کی جو ہے یہ مطلب ان کی تبلیغ میں آپ اتنے زیادہ ہلکان ہوئے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات کو اتنا زیادہ سمجھ لیں کہ سنجیدگی سے لیتے تھے، کیونکہ ایک بہت بھاری ذمہ داری تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تو اللہ نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی نقصان ہو جائے، اتنی زیادہ ہمیں آپ کی جان کی قسم، ہمیں آپ کی بہت زیادہ پرواہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو نقصان کر بیٹھیں، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں ان لوگوں کی جو ہے صرف اور صرف اچھائی کے لیے کہ یہ لوگ اچھے ہو جائیں، یہ لوگ کیوں نہیں دین کی طرف آ رہے، آپ اتنے پریشان ہوتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی بہت زیادہ فکر تھی. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ پر سے وہ بوجھ اتار دیا. بوجھ کیا تھا؟ بوجھ جو تھا وہ دین کی تبلیغ کا بوجھ تھا، دین کو پھیلانے کا بوجھ تھا. کہ کفار مکہ کی صعوبتیں جو آپ برداشت کر رہے تھے، جو تکلیفیں تھیں، سم ٹائم ایسا ہوتا تھا آپ بہت زیادہ ڈسہارٹ ہو جاتے تھے، آپ کو لگتا تھا کہ بس اب کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے بھی جو ہے منصوبے بنائے گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے خاندان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے بھی جو ہے کفار مکہ پلانز کر رہے تھے، تبھی آپ نے ہجرت کی تھی نا مکے سے. تو یہ وہ ساری تکالیف تھی. پھر جو آپ کے صحابہ کرام تھے، آپ کے ساتھی تھے، تو ان تمام کو جو اذیتیں، جو تکالیف دی جا رہی تھی، تو وہ سب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، اور آپ کو یہ اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ میری وجہ سے میرے سارے صحابہ کرام، میرے جو فالوورز ہیں وہ مشکل میں ہیں. ان کے ساتھ جو کچھ سلوک وہ کر رہے تھے کفار مکہ، وہ میں آپ کو کسی دن اور دن میں آپ کو بیان کروں گی کہ مسلمانوں نے کیا کیا صعوبتیں برداشت کی ہیں دین کے لیے. دین کوئی آسانی سے نہیں پھیلا ہے، دین بہت مشکل سے پھیلا ہے، اور دین کو پھیلانا تھا اللہ تعالیٰ کو، تو صعوبتیں برداشت بھی کرنی تھی مسلمانوں کو. یہ ایک طرح سے آزمائش تھی مسلمانوں کی. تو اللہ نے فرمایا ہم نے تم پر سے تمہارا وہ بوجھ ہلکا کر دیا، یعنی کہ آپ کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا کام ہے صرف پہنچانا. کوئی لیتا ہے یا نہیں لیتا یہ اللہ کا کام ہے. کسی کے دل کو تبدیل کرنا، کسی کے دل کو تقویٰ کی طرف راغب کرنا، یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کے کام ہے. اللہ جس کو چاہے
جو ہے دین کی طرف وہ آرام سے آ جائے. جس کو چاہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے, جس کو چاہے جو گمراہ ہونا چاہے. ویسے ایک بات ہے, ہدایت بھی جب ملتی ہے جب انسان کوشش کرے. اگر کوشش نہیں کرتا تو اللہ بھی ہدایت نہیں دیتا. اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت پانے کی کوشش کرتا ہے, اور اگر جو ہدایت پانے کی کوشش نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. پھر اس کی مرضی, چاہے وہ حق کا راستہ اختیار کرے یا بدی کا اختیار کرے. اللہ نے تو آپ کو چوائس دے دی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم پر سے تمہارا وہ بوجھ ہلکا کر دیا, یعنی کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ساری ذمہ داری جو آپ کے اوپر میں نے ڈالی ہے تو بس یہی ہے, آپ کا کام ہے پہنچا دینا. قبول کرنا نہ قبول کرنا یہ ان کا کام ہے, اور پھر میں جانوں اور میرا بندہ جانے. پھر دیکھو میں انکار کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں, ان کا کیا انجام ہوتا ہے. آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں, آپ کی ذمہ داری بس یہی ہے کہ آپ دین کو پہنچا دیں. پہنچانا آپ کا کام ہے. یہ میں نے آپ کو رسپانسبلٹی دی ہے کہ آپ ان تک میرا پیغام پہنچا دیں ایز اٹ از. اور آپ کی تکالیف کو کم کرنا, آپ کی پریشانیوں کو دور کرنا, آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچنا, یہ سب ذمہ داری اللہ نے اپنے پاس سے اٹھائی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی سے بہت 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 زیادہ محبت. تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا اس آزمائش میں چھوڑ سکتا تھا. اور آپ دیکھیں جب بھی کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی تکلیف میں, کسی مصیبت میں گرفتار ہوئے, فوراً اللہ تعالیٰ کی وحی اسی وقت آ گئی. تو آپ اللہ کی محبت کا اندازہ کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ اپنے نبی سے کتنا پیار کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل میں بھی ہمارے نبی کی محبت اسی طرح سے ڈالے جس طرح وہ اپنے نبی سے پیار کرتا ہے. ہم میں آپ دیکھیں ہمارے اور آپ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ نہیں کیا اور کیا کچھ نہیں کریں گے قیامت کے دن. انشاءاللہ شفاعت بھی ہماری جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہماری شفاعت کی جو ہے ریکویسٹ کریں گے, اور انشاءاللہ اللہ ہماری شفاعت ضرور کرے گا. کیونکہ جب اس کا اتنا پیارا نبی اس سے جو ہے شفاعت کی ریکویسٹ کرے گا تو اللہ کس طرح سے جو ہے اس کو ریفیوز کرے گا. تو اب ساری بات یہی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی انقض ظہرک, الذی جس نے انقض ظہرک تمہاری پیٹھ توڑ رکھی تھی. اب پیٹھ توڑنے کا مطلب کیا ہے, یعنی کہ پین فل کنڈیشن میں جو آپ تھے, وہ جو کنڈیشن اس وقت آپ کی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ساری تکلیفوں کو سہتے ہوئے جو آپ کا حال تھا, آپ یہ سمجھ رہے تھے آپ ہلکان ہوئے جا رہے تھے اس پریشانی سے, اس مصیبت سے, ان کی دشمنیوں سے, ان کے جو ہے جارحانہ منصوبوں سے جو آپ کا حال تھا, اس وقت آپ بہت زیادہ ہلکان ہوئے ہوئے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ پہ سے وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی پیٹھ توڑ رکھی تھی, یعنی آپ کا بوجھ ہلکا کر دیا. آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں, آپ کا کام بس صرف پہنچانا ہے. وہی والی بات جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتائی کہ صرف پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے, اینڈ دیٹس اٹ. کرنا نہ کرنا ان کا کام ہے. تو اب آپ سمجھ لیں بالکل ریلیکس ہو جائیں, آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. دیکھیں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مطلب ایک انداز تھا کہ وہ اپنی امت کے لیے سوچتے تھے. یعنی ان کا ایک بالکل تمام نبیوں سے ہٹ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں اور رحمت للعالمین ہیں, تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے نبی وہ واحد نبی ہیں جو صرف اپنی امت کی جن کو فکر ہے. آپ یہ دیکھیں ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. یعنی ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا یہ اعزاز دیا ہے, یہ سمجھ لیں کہ ہمیں ایوارڈ ملا ہے ایک طرح سے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت. تو آپ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہماری اور آپ کی کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کے پاس ویلیو ہے. تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا. اب ذکر بلند کرنے سے کیا مراد ہے؟
मिस आपकी आवाज नहीं आ रही. बेटा उनका वाईफाई नहीं है असल में, वर्क कर रहा है तो वो डेटा पर है, इसलिए थोड़ा सा इश्यूज आ रहा है. आई एम सो सॉरी फॉर ये कि वो बार बार कॉल कर रहे थे साहब, तो उनको मैंने फिर बताया कि मैं भी बिजी हूँ. सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी. हो जाता है कभी ऐसे. अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए. अम्मा जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाना. अच्छा, अब सही है? आवाज सही है? पहले बिल्कुल क्लियर थी. यार ये कॉल आने की वजह से ऐसा हुआ है ना. अब देखो सही है? चलें आप कर लें कंटिन्यू सब. आप लोग ठीक है? आप लोग को आवाज आ रही है? क्योंकि मैं तो स्पीकर था तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही. अस्सलाम वालेकुम सामिया, आवाज नहीं आ रही. नहीं आ रही है. आवाज नहीं अब आ बस समझिए 1 सेकंड के लिए दोबारा से रिज्वाइन कर लें. सही सही, ठीक है ठीक है, एक मिनट. अस्सलाम वालेकुम. हाँ जी अब बेटर. अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वरफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने आपका जिक्र बुलंद किया. अब जिक्र बुलंद करने से क्या मुराद है? जिक्र बुलंद करने से मुराद है कि अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो नेमत भी अता फरमाई कि जो किसी भी नबी को हासिल नहीं हुई. यानी कि मैंने आपको जैसे लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अल्लाह ने अपने साथ साथ रखा है. नाउज़ुबिल्लाह, हम शिर्क के उसमें नहीं कर रहे, लेकिन जहाँ अल्लाह का नाम आएगा वहाँ अल्लाह के रसूल का नाम आएगा. फिर नबी पाक को जिक्र बुलंद करने से एक ये भी मुराद की जा सकती है कि आपको जो कलाम अल्लाह ने नाजिल फरमाया, जो कलाम आपके ऊपर उतरा है, यानी कुरान मजीद, कुरान पाक, तो वो वाहिद किताब है जो कि रहती दुनिया तक कायम रहेगी. और ये किसकी किसकी बुक है? जाहिर सी बात है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो अता फरमाई गई. तो जिक्र से मुराद ये भी है, और जिक्र से मुराद ये भी है कि अल्लाह ने अपने नबी का नाम अपने साथ साथ रखा. यानी कलमा पढ़ेंगे तो उसमें नबी का नाम है, नमाज पढ़ेंगे तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब तक दुरूद नहीं भेजेंगे आप जो है वो नमाज नहीं पढ़ सकते. इसी तरह से. अच्छा अच्छा, आवाज कट कर आ रही है. सबको मेरी आवाज सही आ रही है? मुझे तो बिल्कुल क्लियर आ रही है. जी मिस जी सही मुझे भी है. ठीक आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है. अच्छा ठीक है, जो मैसेज आया था अभी सारा का कि आवाज कट के आ रही है. एनीवे, वरफाना लका जिक्र फइन्ना मअल उसरी युसरा, फिर मुश्किल के बाद आसानी है. अच्छा देखें, ये वो वाहिद सूरत है जिसको मैं कहती हूँ कि जिंदगियां बदलने के लिए बहुत काफी है. हमारी और आपकी जो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मुश्किल के बाद आसानी है. इन्ना मअल उसरी युसरा, फिर इन्ना बेशक मुश्किल के बाद आसानी है. ये इतना बड़ा कोई ये जो है जुमला है ना, या जुमला कहने के हमारी जिंदगियां बदलने वाला जो है, ये बदलने वाली आयत है, इसका तर्जुमा हमारी जिंदगियां बदल देता है. और आप लोग यकीन जाने कि मैंने अपनी लाइफ में इस सूरत को जो रखा है, एक सूरह असर है जिसको आप बिल्कुल समझ लें कि उसको आप लेके और उसको फॉलो करने की कोशिश करें. फिर देखें आप कि किस तरह से आपकी लाइफ में चेंज आता है. और मेरी लाइफ में जो चेंज आया है अल्हम्दुलिल्लाह, ये इस सूरत की वजह से है कि मैंने इसको पकड़ लिया है, बांध लिया. जैसे कहते हैं ना, गिरा में बांध लेना, पल्लू में बांध लेना. एक चीज को आपने पकड़ लिया है. मुश्किल के बाद आसानी है. ये कही तो जा रही है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात कि आप सब्र करें, बेशक अल्लाह ताला ने जो आपके ऊपर मुश्किल डाली है, इसके बाद आसानी भी आपको देने वाला है. यानी कभी भी अल्लाह ताला किसी के साथ भी ऐसे नहीं करता कि खाली मुश्किलात ही उसको जो है मतलब आ रही होंगी उसकी जिंदगी में. कहते हैं ना कि मुश्किल के बाद आसानी है, फिर मुश्किल के बाद आसानी है. तो जब हमारे पास मुश्किल आए, मुश्किलात हर एक की जिंदगी में आती हैं, जो तकालीफ आए, उसके बाद आपको ये यकीन रखना है कि अब इसके बाद अल्लाह ताला ने आपको आसानी अता फरमानी है. ये ईमान होना चाहिए हम सबका. अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बाकायदा एक समझ लें कि
پیشن گوئی یا پیشگی اللہ تعالیٰ ان کو مبارکباد دے رہا ہے کہ جو ابھی آپ مشکل اٹھا رہے ہیں نا، اس کے بعد آپ کے اوپر جو آسانی کا دور ہوگا، جو آپ کو بینیفٹ ملیں گے اس کے، ان کا تو کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے. ایسے اللہ آپ کو بینیفٹ دے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے، جو آج تک کسی کو بھی نصیب نہیں ہوئے. اور اسی طرح سے ہماری اور آپ کی جو زندگیوں میں اللہ تعالیٰ چینجز لاتا ہے. یقین جانے کہ اگر کوئی پریشانی ہو، ہر ایک کی زندگی میں پریشانی ہوتی ہے، ہر ایک کی زندگی میں جو ہے مصیبتیں آتی ہیں، لیکن اگر آپ اس کے بعد یہ یقین رکھیں کہ بس یہ مشکل تھوڑے دن کی ہے، بس اب میری مشکل ختم ہوگی اور میرا اللہ مجھے ایسی جگہ سے نوازے گا، ایسی جگہ سے مجھے عطا فرمائے گا کہ میں اور آپ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے ہوں گے. آج کل ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ روزگار کا ہے. ہر دوسرا شخص پریشان ہے، ہر دوسرا شخص اس بات کو لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی کام نہیں چل رہا، بزنس نہیں ہو رہا، کورونا کے مسائل ہیں، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، کوئی اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے. زیادہ تر لوگ پیسے کی وجہ سے پریشان ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں. آپ یقین جانیں اگر ہم اور آپ اس بات کو اپنی زندگی کا حاصل بنا لیں کہ یہ مصیبتیں آنی ہیں، پریشانیاں آنی ہیں، پریشانیوں کا وقت ہوتا تھوڑا سا ہی ہے لیکن لگتا بہت طویل ہے. اور یقین جانے کہ یہ طویل وقت جو ہوتا ہے اتنا ہی ہوتا ہے جتنا خوشیوں کا وقت ہوتا ہے. خوشیاں بھی ایسے ہی آتی ہیں اور پریشانیاں بھی ایسے ہی آتی ہیں، لیکن خوشیوں کا وقت ہمیں لگتا ہے یوں آیا اور یوں گیا، لیکن پریشانیوں کا وقت چونکہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے جھیلنا مشکل ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں، ہم اور آپ تو انسان ہیں، ہمارے نبی کے لیے پریشانی جو ہے وہ جھیلنا مشکل تھا، تو آپ خود بتائیے کہ پھر ہم لوگ جو اگر پریشان ہوتے ہیں تو غلط نہیں ہوتے مطلب. لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہدایت دے رہا ہے کیونکہ قرآن رہتی دنیا تک ہدایت کا سرچشمہ ہے. ہم نے اور آپ نے اسی سے ہدایت لینی ہے. یہ جو باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی ہیں یا اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہے، تو یہ صرف ان سے مخاطب نہیں ہے، یہ تمام کائنات کے لوگوں سے، انسانیت سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، خاص کر مسلمانوں سے، کہ ہم اور آپ جو مشکلات کو برداشت کرتے ہیں اس کے بعد آسانیاں بھی ہم ہی حاصل کرتے ہیں، کوئی اور نہیں حاصل کرتا. لیکن جب ہمیں آسانیاں مل جاتی ہیں اس وقت ہم بھول جاتے ہیں، اس وقت ہم اللہ کو ہی بھول جاتے ہیں. یقین جانے پھر ہمیں شکر کا لفظ بھی ہمارے منہ سے نہیں نکلتا. آج کل شکر گزاری تو ختم ہو چکی ہے. تو اللہ نے اس میں یہ بھی بتایا اس صورت میں کہ جب میں آپ کو مشکلات دیتا ہوں اس کے بعد آسانیاں آتی ہیں تو شکر کرو. ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پھر جب آپ اپنے کاموں سے فارغ ہو جایا کریں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو اپنے رب کی طرف راغب ہو جایا کریں، یعنی رجوع کر لیا کریں. اچھا اب یہ جو آیت ہے، یہ لاسٹ والی آیت، یہ کتنی امپورٹنٹ آیت ہے کہ ہم اور آپ جو ہے سمجھ لیں کہ اپنی زندگی کے کاموں میں لگے پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، آگے چل کے میں آپ کو اور بھی جو ہے صورتوں میں بتاؤں گی کہ کون سا وقت ہوتا ہے جب ہم اللہ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ جب آپ یہ سمجھا کریں کہ میں سارے کاموں سے فارغ ہو گیا ہوں، اب میرے پاس جو ہے کوئی کام اس طرح کا نہیں رہا، تو عبادت سے بھی آپ فارغ ہوئے، تو اب اپنے رب کی طرف رجوع کر لیں. صحیح ٹائم جو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کا ہوتا ہے وہ ہے تہجد. دنیا کے سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دن میں تو تمہیں بہت زیادہ کام ہوتے ہیں، دن میں تمہیں وقت ہی نہیں ملتا اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے کا. تو رب کی طرف متوجہ ہونے کا سب سے بیسٹ ٹائم ہے تہجد کا ٹائم، جو کہ سمجھ لیں کہ مڈ نائٹ ہوتا ہے، فجر کا آغاز ہونے والا ہوتا ہے، تھوڑا وقت ہوتا ہے اس میں. وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب اللہ سے آپ ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ پہلے آسمان پہ موجود ہوتا ہے. وہ ہے نا کہ کتنی پیاری ایک جو ہے وہ آیت ہے، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اور سجدہ کر اور قریب ہو جانا، راغب ہو جانا، متوجہ ہو جانا. دنیا میں ہم اتنے مشغول ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا اللہ کی طرف راغب ہونے کا. بس ہم کھٹ 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 نمازیں ٹکرے مارتے ہیں سمجھ لیں نماز پڑھنے میں، اس کے بعد اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں. یعنی دنیا کے کام ہمیں اجازت ہی نہیں دیتے کہ ہم تھوڑا سا ٹائم نکال کے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں. تو اصل میں جو رب کی طرف متوجہ ہونے کا وقت ہوتا ہے نا، وہ ہے تہجد کا وقت. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا جب تم فارغ ہو جایا کرو اپنے کاموں سے تو اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جایا کرو. ایک تو اس کا مطلب یہ ہوا. دوسرے اس کے مطلب کی طرف اگر ہم آئیں، لیکن یہ والا جو مطلب ہے نا اس کا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ مطلب سب سے بیسٹ ہے.
کیونکہ ہم اور آپ اپنے رب کی طرف راغب جو ہے، جو روٹین کی نمازیں ہم پڑھتے ہیں 5 نمازیں، اس میں نہیں سمجھتی کہ کوئی اتنی انہماک سے نماز پڑھتا ہوگا کہ وہ اس کی توجہ پورے اپنے رب کی طرف ہوتی ہوگی، وہ اپنے رب سے بات کر رہا ہوتا ہوگا. ایسے تو میرا خیال ہے میرے ساتھ بھی نہیں ہوتا، آپ کے ساتھ بھی یقیناً نہیں ہوتا ہوگا، کیونکہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ذہن میں کاموں کی ساری جو ہے نا وہ روٹین چل رہی ہوتی ہے کہ اب مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے وہ کام کرنا ہے، اب یہ ہونا ہے، ابھی وہ ہونا ہے. ہمارا جو ایک تسلسل سے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے نا، وہ ہمارا نہیں بن پاتا، کیونکہ اس وقت ہمارا دھیان کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. ہماری عبادات بھی بس ایسی ہوتی ہیں، سمجھ لیں کہ ہم اپنا جو ہے وہ ٹائم پورا کر رہے ہوتے ہیں، ایک روٹین کی ہم جو ہے وہ چیز کر رہے ہوتے ہیں، ایک سمجھ لیں کہ روبوٹ کی طرح. لیکن اصل جو وقت ہے، جو اصل میں اپنے رب کو ٹائم دینا ہے فارغ ہو کر، وہ ہے تہجد کا وقت. سورہ مزمل کی جب میں آپ کو تفسیر انشاءاللہ تعالی بتاؤں گی تو اس میں ٹوٹل اللہ نے تہجد کا ذکر کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. وہ اتنی کوئی پیاری اس کا ترجمہ، اتنی پیاری اس کی تفسیر ہے نا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی. تو تہجد، اچھا یہ تو تہجد کی نماز ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہر ایک کو نصیب نہیں فرماتا، لیکن جو کوشش کرے گا میں کہتی ہوں کہ اس کو ضرور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ کوشش کرنا ہمارا اور آپ کا کام ہے. دیکھیں ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے ٹھیک ہے، لیکن پھر وہی والی بات ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی کہ کوشش کرنا ہمارا کام ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری طرف 1 قدم بڑھاؤ میں 10 قدم آگے آؤں گا، اور 1 قدم پیچھے کرو میں 10 قدم تم کو پیچھے دھکیل دوں گا. تو جب ہم اور آپ اپنے رب کی طرف راغب ہونے کی کوشش کریں گے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جب تم فارغ ہوا کرو تو اپنے رب کی طرف راغب ہو جائے گا. بس تم ساری دنیا سے بالکل ہٹ جاؤ، مت سوچو کہ کون تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہے، بس تم یہ سوچو کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے. اور یقین جانے کہ جب ہمارے دل میں یہ خیال ہوتا ہے نا، جب ہمارے دل میں یہ ایک سمجھ لیں یقین ہو جاتا ہے ہمیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، دنیا میں کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہو، کچھ بھی ہمارے ساتھ کوئی کرے، اگر ہمیں یہ یقین ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی واحد ذات ہمارے ساتھ ہے، پوری دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ دے لیکن اللہ آپ کا ساتھ نہ چھوڑے. آپ یقین جانیں جو آپ کو پاور ملے گی نا، وہ پاور آپ کو کوئی چیز نہیں دے سکتی. جو یقین اور ایمان آپ کے رب کی طرف سے آپ کو ملے گا کہ جب ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے تو دنیا بے شک آپ سے ناراض ہو جائے، دنیا آپ کو چھوڑ دے، لیکن صرف اور صرف اللہ کا ساتھ آپ کو چاہیے، آپ صرف اللہ کا ساتھ مانگیں. اور دیکھیں پھر اللہ کا جن کو ساتھ نصیب ہوتا ہے وہ کچھ نصیب لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، اور ان کا شمار جو ہے وہ دنیا میں سمجھ لیں کہ خوش نصیبوں میں شمار ہوگا، ڈیفینیٹلی جنت میں جائیں گے. تو ہم اور آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں، جب بھی نماز پڑھیں، جب بھی آپ کو وقت ملے آپ یہ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو وہ خوشنودی عطا فرمائے کہ جو اصل میں ہمیں ملنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنی آپ لوگ دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ساری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. یقین جانے کہ آپ کی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، کوئی دعا بھی آپ کی رد نہیں ہوتی اللہ کی بارگاہ میں، لیکن بات ساری یہ ہے کہ آپ کے مانگنے کا طریقہ کیا ہے. اگر آپ چلتے کر کے مانگیں گے تو پھر سمجھ نہیں آئے گی نا. سکون سے بیٹھ کے تسلی کے ساتھ آپ نے اپنے رب سے بات کرنی ہے. یہ بات میں بچوں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ دیکھیں اب آپ لوگ بھی ماشاءاللہ سے پریکٹیکل لائف میں داخل ہو رہے ہیں نا، آہستہ آہستہ آپ کو نظر آ رہی ہیں چیزیں، دنیا کیا ہے، سب کچھ آپ سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. تو جب آپ یہ سب کچھ جو ہے اس میں جب میں آپ کو یہ سمجھانے کا مقصد باتیں یہ ہیں کہ آپ اپنے آپ کو چھوٹے بچے نہیں سمجھیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں تو بھی بہت چھوٹا ہوں یا میں بھی بہت چھوٹی ہوں. بھائی جب میں بڑی ہوں گی یا بڑا ہوں گا تب میرے اوپر یہ ذمہ داریاں ہوں گی. نو وے. ابھی آپ سمجھ لیں جب دنیا کو سمجھنے کے قابل ہو چکے ہیں، جب آپ اسکول گوئنگ ہو چکے ہیں، جب آپ کو اسکول کا سلیبس سمجھ آنے لگا ہے تو قرآن کا سلیبس آپ کو پہلے سمجھ آنا چاہیے. اس کے بعد آپ دنیا کو بے شک وہ بھی آپ ساتھ ساتھ جو ہے کریں، لیکن سب سے مین چیز جو ہے وہ قرآن کو سمجھنا، اس کے اوپر پھر عمل کرنا. صرف پڑھنا نہیں ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، دین عمل کرنا ہے. جب تک پریکٹیکلی آپ اس کو اپنی لائف میں نہیں لے کر آئیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پریکٹیکلی ہمیں اور آپ کو اپنی جو ہے وہ لائف میں قرآن کو شامل کرنا ہے. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے آپ لوگ کامیابیوں سے نوازتا ہے، کس طرح سے آپ لوگ دنیا میں آگے بڑھیں گے. آپ خود حیران ہو جائیں گے، آپ کے پیرنٹس حیران ہو جائیں گے کہ بھائی ہم جو اپنے بچوں کو، کیونکہ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو آگے سے آگے بڑھتا دیکھے.
आला जो है वो मकाम पे देखे। डेफिनेटली जब आप एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा मुसलमान सबसे पहले होना चाहिए, एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा मुसलमान सबसे पहले होना चाहिए, एक अच्छा, अगर आप वकील बन रहे तो एक अच्छे वकील को सबसे पहले एक अच्छा मुसलमान और इंसान होना चाहिए। तो ये एक अच्छा मुसलमान और एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें और आपको ये सारी चीजें समझनी है, पढ़नी है, फिर अमल करना है, तब कहीं जाके हमारी जिंदगी तब्दील हो सकती है। और असल जिंदगी का मकसद ही जिंदगी को बदलना है। बदलें अपनी जिंदगी, जिंदगी बदलेगी खुद ब खुद नहीं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि वो कौमें जो खुद बदलना ना चाहे, मैं भी उनको नहीं बदलता। जो कौम खुद अपने आप को बदलेगी, अल्लाह भी उसकी मदद करेगा। तो जो अपनी मदद आप नहीं करता, अल्लाह भी उसकी मदद नहीं करता। तो हमें और आपको ऐसे लोगों में अपना शुमार नहीं करवाना है कि जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, कोई एफर्ट्स नहीं दिखाई। हमें और आपको एफर्ट्स दिखानी है, बताना है कि हाँ, हम सही मानों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और इस बात के अहल हैं कि हमें वो आला मकाम, वो आला दर्जा अता फरमाया जाए जो अल्लाह ने हमारे लिए रखा है। मैं समझती हूँ कि आज की सूरत जो थी तो वो यकीनन सबको समझ आ गई होगी। अगर इसमें से कोई पॉइंट आप लोगों को समझ नहीं आया तो आप लोग ऐसा किया करें कि मुझे व्हाट्सएप कर दिया, मतलब इसी ग्रुप में मुझे व्हाट्सएप कर दिया करें कि भाई ये चीज हमें समझ नहीं आई, ताकि मैं उसको क्लियर कर दूं। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, मेरा ख्याल है सब 5 मिनट रह गए, कितना टाइम रह गया? जी 2 मिनट रह गए। 2 मिनट रह गए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कुरान को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी और आपकी जिंदगियों में कुरान को शामिल अता फरमाए। देखें, एक चीज और मैं आपको बताऊं कि कुरान को हम लोग बहुत अच्छा सा कुरान लेकर आते हैं जिसकी जिल्द अच्छी बनी हुई होती है, बहुत अच्छा पब्लिश हुआ हुआ होता है, उसको उठा के हम रख देते हैं। नो, आप लोगों को कुरान पढ़ना है। जिस तरह आपका सिलेबस की आपकी बुक कॉपी जो भी होती है, आप पढ़ते 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 वो बिल्कुल एकदम से मतलब पुराने से हो जाते हैं ना, फटने लगते हैं। इस बात की निशानी है कि आप उसको पढ़ रहे हैं। इसी तरह कुरान भी आपके घरों में जिल्द की सूरत में नहीं होना चाहिए, उसको पढ़ते रहना है। पढ़ पढ़ के बेशक उसके औराक अगर फटते हैं तो फिर आप दूसरा लेकर आएंगे, लेकिन वो उसको इस्तेमाल करें, उसको पढ़ें। उसको उठा के सजाने की चीज नहीं है कुरान। कुरान पढ़ने की चीज है। कुरान वो सिलेबस है जो आपने अपनी डेली लाइफ में जो है वो यूज करना है। पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। और पढ़ते 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 सफात फट जाते हैं। ये इस बात की निशानी है कि अगर किसी के घर में कुरान के सफात जो है पढ़ते 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 फट रहे हैं, तो दैट मीन्स कि उस फैमिली में सब लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये कोई गुनाह नहीं है। आप लोग पढ़ेंगे सारी सी बातें, चीज तो वो आप फिर दूसरा भी आप लेकर आ सकते हैं, लेकिन उसको बहुत एहतियात के साथ उठा के, बहुत सजा के नहीं रखना है, पढ़ना है कुरान को। तो मैं समझती हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक अता फरमाए, हिदायत अता फरमाए कि हम कुरान को पढ़ने वाले, समझने वाले और उस पर अमल करने वाले बने। और जो भी कुछ हम सीख रहे हैं यहाँ पे, अल्लाह तबारक व तआला उस पे हमें अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ के आमीन बोलें। आमीन। आमीन। जज़ाकल्लाह, शरीफ जज़ाकल्लाह। मोहम्मद व आलि मोहम्मद कमा सल्लल्लाहु अला इब्राहिम व आमीन अला सुम्मा आलि इब्राहिम बारिक अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम मजीद। आमीन। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।